اس سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ ایک جیسے عمل کرتے ہیں، ایک جیسی نمازیں پڑھتے ہیں، ایک جیسے روزے رکھتے ہیں، آپ جیسے اعمال کر رہے ہیں ویسے سارے اعمال کر رہے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ کسی کے عمل کا اجر زیادہ ملتا ہے، کسی کے عمل کا اجر کم ملتا ہے؟ گویا کہ عشاء کی نماز کی 70 رکعت سب نے پڑھی ہیں، لیکن ایک کا اجر زیادہ ہے، دوسرے کا اجر کم ہے۔ آخر یہ اجر کی کمی کی بنیاد کیا ہے، حالانکہ عمل سب کے برابر ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عقل کی بنیاد پر، اس لیے کہ عقل جتنی متیقظ اور کامل ہوتی ہے اس عمل کے اندر اتنا استحکام اور قوت ہوتی ہے، اور عمل کے اندر جتنی قوت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اتنا زیادہ اس کے اجر و ثواب میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ عقل کی بنیاد پر دیکھو یہ اجر و ثواب کے اندر کمی اور زیادتی ہو رہی ہے، تو عقل یہ بیکار چیز نہیں ہے۔ ہاں اس کو بیکار چیزوں میں لگا دیا جائے تو وہ بیکار ہو جاتی ہے، ورنہ عقل اپنی ذات میں بیکار چیز نہیں ہے۔ عقل تو اس انسان کے اس بدن کو لے کے چلتی ہے، یہ اقلیم بدن، یہ انسان کا جو بدن ہے اس سلطنت کی بادشاہ تو عقل ہے، یہ اس کو گائیڈ کرتی ہے کہ دیکھنا کدھر ہے، سننا کیا ہے، بولنا کیا ہے، چلنا کدھر ہے، تو عقل اس کو لے کے چلتی ہے۔ لیکن خود عقل جو ہے یہ بھی اندھی ہے، یہ بھی اندھی ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کو بھی پتہ نہیں کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ اس عقل کے سامنے حرام کا مال اور حلال کا مال دونوں رکھ دیے جائیں تو یہ عقل اتنی اندھی ہے کہ اس میں فیصلہ نہیں کر سکتی کہ یہ مال حلال ہے یہ مال حرام ہے۔ اس کے سامنے دو عورتیں کھڑی کر دے جائیں، ایک اس کی بہن ہو ایک اس کی بیوی ہو، عقل فیصلہ نہیں کر سکتی کہ ایک عورت میرے لیے حلال ہے دوسری میرے لیے حرام ہے، یہ عقل فیصلہ نہیں کر سکتی۔ تو عقل چونکہ خود بھی اندھی ہے، اس کی بھی پرواز ایک جگہ پر جا کر تھم جاتی ہے، اس سے آگے کی اس کے اندر دسترس نہیں ہے، تو اس عقل کو اب گائیڈ کون کرے گا؟ عقل اپنے محتاط قوتوں کو تو گائیڈ کرتی ہے، لیکن اب عقل کو جب گائیڈنس کی ضرورت پیش آئے گی تو عقل کو گائیڈنس کون دے گا؟ تو وہ اللہ کی وحی اس کو گائیڈنس دے گی، اللہ کی وحی بتائے گی یہ مال جو حلال ہے یہ مال حرام ہے، یہ عورت تیرے لیے حلال ہے یہ عورت تیرے لیے حرام ہے، اس رشتے کا یہ تقدس ہے اس رشتے کا یہ تقدس ہے۔ گویا کہ دنیا کے ساری چیزوں کے احکامات وہ عقل کی روشنی کے ذریعے، وحی کی روشنی کے ذریعے سے عقل سب کا سب اس سے حاصل کرتی ہے۔ تو اس لیے دنیا میں چلنے کے لیے دو راستے، دو روشنیاں ہیں، عقل کی روشنی اور وحی کی روشنی، اور اگر دونوں روشنیوں سے خالی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو منزل ملنے کا سوال ہی نہیں ہے۔